السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 42۔ اب آپ کو نبوت تو مل گئی، حضرت خدیجہ نے مبارکبادی بھی دے دی، لیکن ٹینشن میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھیے حضرت، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، میں گواہی دیتی ہوں۔ اسی بات پر حافظ عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ یہ روایت صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سب سے پہلے علی الاطلاق ساری مخلوقات میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اقرار کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں اقرار کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، لیکن چونکہ گھر میں ٹینشن رہتا تھا، حضور ڈرتے تھے، خدیجہ جو ہے دلاسا دلاتی تھی، تو حضرت خدیجہ تنہا حضور کو لے کر نہیں، اب تنہا جو ہے ورقہ ابن نوفل کے پاس آئی، اور ورقہ ابن نوفل جو تھے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچازاد بھائی تھے، اور تورات انجیل کے بڑے عالم تھے، سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ بھی کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے اور نصرانی بن گئے تھے، مکہ میں ہی رہتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے تمام واقعہ حضرت خدیجہ نے چپکے سے آ کر بیان کیا۔ کہا کہ دیکھ بھائی، تم میرے چچا بھائی ہو، اب یہاں ہمارے گھر میں تو ٹینشن شروع ہو گیا، میرے تو بچے بھی ہو گئے، اور یہ جو ہے میرا شوہر، یہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں گھر میں۔ تو ورقہ ابن نوفل نے جب سنا تو ورقہ ابن نوفل نے کہا لئن کنتے صدقتنی انہ لیاتیہ ناموس عیسیٰ۔ خدیجہ، یہ باتیں جو تو کہہ رہی ہے، اگر تو سچ کہتی ہے تو یقین ہے کہ ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اس لیے بالکل گھبرا مت تو، یہ ان کو نبوت مل گئی ہے۔ یہ ورقہ ابن نوفل نے کہا، چونکہ یہ بڑے آدمی تھے اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ اب حضرت خدیجہ واپس آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ چلو میرے ساتھ چلیے، میرے ساتھ چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کا حال خود ان کی زبانی سنیے۔ تو ورقہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے بھتیجے بتلاؤ کیا دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ سنایا۔ ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بالکل برحق ہے، اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ اور ورقہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ فرشتہ ہے، یہ شیطان نہیں ہے، فرشتہ ہے یہ۔ اور کاش، یعنی ورقہ نے کہا، کاش کہ میں تمہارے زمانے پیغمبری کو دیکھتا، قوی ہوتا، توانا ہوتا، طاقتور ہوتا، میں تمہاری خوب مدد کرتا۔ بس ایک نصیحت کرتا ہوں تم کو، میری نصیحت دھیان سے سنو محمد، ایک نصیحت کرتا ہوں، ساری تورات اور انجیل کا خلاصہ، کہ جب تم کو یہ نبوت ملی ہے تو تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی اور تمہیں بہت ستائے گی، جھیل لینا، نگل جانا، اگلنا مت، اور اسے برداشت کرنا۔ تو اس لیے کہ یہ حالات آئیں گے آپ پر، اور یہ ہر نبی پر آئے ہیں، یہ ورقہ نے حضور کو کہا۔ تو آپ نے بہت تعجب سے فرمایا کہ میری قوم مجھے نکالے گی، یعنی میرے سے تو عداوت نہیں ہے کسی کی، یہ آپ نے فرمایا۔ تو ورقہ نے کہا کہ تم پر ہی موقف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا، لوگ اسے کے دشمن ہوئے ہیں۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا۔ مگر اس واقعے کے کچھ دن کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے
کہ ورقہ نے جملہ کہا حضور کو، آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت مسیح ابن مریم نے بشارت دی ہے، اور آپ مثل موسیٰ علیہ السلام کے نبی مرسل ہیں، اور آپ کو عن قریب اللہ کی طرف سے جہاد کا بھی حکم کیا جائے گا۔ یہ سارا کے سارا مضمون ورقہ ابن نوفل نے حضور کے سامنے بیان کر دیا۔ حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے، خدیجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، ورقہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بشارت دی۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری اولاد بھی دین پر آئے، نمازی بنے، اور اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔